نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام آواز کم آ رہی ہے سارے مل کے پڑھیں الصلاة والسلام قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ کا چہرہ ذہن میں رکھیں اور اس حسین چہرے کو تصور میں لاتے ہوئے آپ اس حدیث پاک کو سنیں۔ حق واضح صرف چہرہ کر دیتا ہے اور حق کی وضاحت کے لیے منہ سے بولنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف چہرہ بتا دیتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ آگے کن چکروں میں پڑتے ہو، آگے چہرہ تو دیکھو۔ ایک خارجی آیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس، مسلم کے اندر حدیث ہے، اس نے آ کے آپ سے کچھ بحث و مباحثہ کیا اور توبہ کر کے جب واپس گیا تو واپس جا کے اب یہ کوئی فرضی باتیں نہیں کہ ہم کہتے ہیں چہرہ دیکھ لو، یہ باقاعدہ عمل صحابہ بھی ہے اور عمل مصطفیٰ بھی ہے۔ چہرے دیکھے جاتے ہیں اس میدان میں، پرکھے جاتے ہیں۔ اب وہ جب واپس گیا تو وہ جا کے آگے سے کہنے لگا تو نے کیا کر دیا، ایمان برباد کیا، خارجیت سے پھر گیا، یہ تو نے کیا کیا۔ وہ باتیں سنتا رہا خاموش ہو کے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی کہنے لگا میں جس ہستی کو دیکھ کے آیا ہوں نا، میرا دل نہیں مانتا اتنے حسین چہرے والا بندہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہو حدیث مسلم کے اندر تو پھر ہم دعوے سے کہیں گے کہ وہ چہرہ خادم حسین رضوی کا اور امت کے ساتھ فراڈ کرے، امت کے ساتھ دا لگائے، جو ساری عمر کہتا رہا کتا پاک رسول اللہ دا میں، آج یہ سید بھی کہتا ہے کتا پاک رسول اللہ دا میں، بھونکے شور مچاوے ناموس سے رسالت گلشن اندر کوئی سوئر نہ پھیرا پا۔ زندہ زندہ آباد زندہ آباد۔ حضرت کسے دی جرت ہے ایتھے آ کے صحابہ نو بھونکے، ایتھے آ کے اسی صحابہ تے کی اسی اولیاء اللہ تک نہیں ہاتھ پان دیاں گے، تسی اتے کتے جاندے ہو؟ آئے تھے کتا بیٹھے اور کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سوئر نہ پھیرا۔ ہاں ایتھے پڑھو شان ہوئے میرے نبی دی۔ حضرت انس بن مالک فرمانے نے ما شممت مسکن قطو ولا عطرن وفی روایت انبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ۔ انس بن مالک فرمانے نے بڑیاں بڑیاں خوشبوئیں سنگدا رہا، لیکن جب حضور کے پسینے کی خوشبو ناکے جو پہلی سی نا، دنیا دیا ساریاں خوشبوئیں بھول جاتی ہیں۔ اے او
خوشبو ہے. فرمانے نے ماں مسست حنزن ولا حریرن علینا من کف رسول اللہ. ساری زندگی بڑے بڑے نرم کپڑے ویکھے لیکن جدو دست مصطفیٰ ہاتھے جانا سی ہر شے بول جاتی. دست مصطفیٰ دی ٹھنڈک ہی کافی سی. کیڑے چکر ہے پیو حضرت ایتھے بابا دس گئے امت جاگدی کیویں وے تے وقت انہاں نوں پے جاندا ہے. او کسے عربی دان نے آکھیا سی اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین. جدو کوے قوماں دے قائد بن جان نا پھر وہ قوماں نو ذلیل کر دیندے نے. خدا دی قسم ایک کان بیٹھا ویکھ لے نا انہیں قوم نو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. تے جدو وہ تھیان گے نا مصطفیٰ دے دین دے پہرے دار تے اپنا ہر اپنی جان بھی تے اپنا مال بھی مصطفیٰ دے دین تے قربان کرن والے تے پھر پتہ لگے گا کہ حکومت کی ہوندی ہے. حکومت او تانوں آ کے دسن گے انشاءاللہ کہ حکومت ہوندی کیڑی شے ہے. تسی گئے اجے نہیں تساں اجے او کچھ ویکھیا نہیں تے بابا جی سانو دس گئے نے. حدیث پڑھن دا بھی انداز کی ہوندا ہے. ایمانداری نال دسو یار کدی سنی جے اے حدیث جویں بابا پڑھدا سی؟ بابا جی دے فیض نال کئی ایسے مجاہد تیار نے میدان وچ نہیں آندے. بابا جی دا حدیث پڑھن دا انداز بڑا پیارا سی, بڑے پیارے انداز وچ. اونج علماء نو اے نہیں کہ آندی نہیں سی یا جو بھی ہے. بابا جی دی ایک محبت والا انداز جیڑا سی نا سینے وچوں جیڑی شے اٹھدی سی ابھر کے باہر آندی سی. خدا دی قسم ہے او چس دوبارہ نہ پی نہیں سکتی. امت نے کھو دیتا ہے وہ مجاہد ہتھاں وچوں چلا گیا. لیکن جڑے ہیں نے انہاں دی قدر کر لو. انہاں دے جنازے وچ تے آؤ گے نا تے انہاں دے نال ہجے کھڑے ہو جاؤ. بابا جی حدیث پڑھتے سن بڑے مزے نال فرماندے سن عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن بالطويل المبغض ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم. لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرق أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاة والقتل وأجرد ذو مسربة شصن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم أشيرا. من رآه بداهة حابة ومن خالطه معرفة أحبة. يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله. بابا جی دا فیض ہے نا اور کدھا ہے؟ بابا جی دا ہی تھاپڑا ہے. کدی ان سنی جے اہن نعرہ تحقیق دی گل ہو رہی سی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل ابو بکر فقال النبي عليه السلام مرحبا بمؤسرك بماله مرحبا بمؤسرك بنفسه. فاقبل عمر فقال مرحبا بوزيري مرحبا بالمفرق بين الحق والباطل مرحبا بمن اكمل الله به الدين وسماكم به المؤمنين. فاقبل عثمان فقال مرحبا بفتني وزوج ابنتي والذي جمع الله له النورين السعيد الشهيد ولد لقاتله من النار. فأقبل علي فقال مرحبا بأخي وابن أمي وأبو ولدي والذي خلقت أنا وهو من نور واحد. يا معشر الناس هؤلاء الأربعة لا يتفق حبهم إلا في قلب مؤمن ولا يتفرق أحدهم إلا من كان منافقا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وهم سادات المؤمنين في الدنيا والآخرة. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چویں یار آ کے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھ گئے. اور سرکار نے مخاطب کیتا صحابہ نو یا معشر الناس او لوگو ہؤلاء الاربعہ اے چوواں دے چہرے دیکھ لو دیکھ لو. لا يتفق حبهم الا في قلب مؤمن
انہاں چوہاں دی محبت صرف مومن دے دل میں جمع ہو سکتی ہے. وَلَا يَتَفَرَّقُ أَحَدُهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مُنَافِقًا. تے جڑا منافق ہوئے گا کدی ایک نو کٹ دے گا کدی ترے نو کٹ دے گا. منافقت دی نشانی ہے کہ کدی ترے نو کٹ دیتا کدی ایک نو کٹ دیتا. سرکار فرماتے ہیں وَهُمْ سَادَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اے چوہے دنیا وچ بھی سارے مومنہ دے سردار دے تے آخرت دے دل بھی سارے ہیں. شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد. خلافہ حق جاریہ کوئی پول نہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں سرکار کو بیٹھا ہویا سا, ابو بکر و عمر دوروں آ رہے سن. سرکار نے دیکھ کے فرمایا اے علی ہما سیدہ کہول اہل الجنہ ولا تخبرہما ما داما حیین. علی او دو چہرے ویکھ لے, او جڑے دو آ رہے نے نا او ہے جنتی بڑھیاں دے سردار نے, لیکن جدوں تک زندہ نے انہاں نو دسی نا. کوئی آکھے حدیث کتوں کڈی اپنے آپ نو سنی بھی آکھے تے پھر آکھے حدیث کوئی نہیں, تو میں اعلیٰ حضرت دی زبانی نہ سناواں. اعلیٰ حضرت دا ایک کلام ہے, فرمانے نے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. فرمانے نے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اسے حدیث دا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے شعریں وچ کیتا ہے. ہن کوئی اپنے آپ نو آکھے شمشیر اعلیٰ حضرت تے بھونکے کہ اعلیٰ حضرت نے کلام وچ کدرے ابو بکر و عمر دا تذکرہ ہی نہیں کیتا, سبحان اللہ, تے پھر او دے ذہن دی خباثت ہی ہے نا. اور کی ہے میرے نبی فرماندے نے جنت دے دروازے وچوں لوکاں نو پکاریا جائے گا. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ. جڑا نمازی ہوئے گا نماز دے دروازے وچوں پکاریا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد. جڑا مجاہد ہوئے گا نا تواڈے ورگا انہوں جہاد دے دروازے وچوں بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان. جڑا روزے دار ہوئے گا انہوں باب الریان وچوں بلایا جائے گا. صدیق اکبر کول بیٹھے سن, عرض کیتی یا رسول اللہ اے تے تساں فرمایا نا کہ فلاں فلاں بندے نو فلاں فلاں دروازے وچوں گزاریا جائے گا, بلایا جائے گا. آقا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوئے جنہوں ہر دروازے چو آواز لگ رہی ہو. صدیق اکبر عرض کر دے لے یا رسول اللہ ایسا ضروری تے نہیں کہ ایک بندہ ہوئے جنہوں ہر دروازے چو آواز لگ رہی ہوئے, لیکن پھر بھی آقا میرے دل وچ گل آئیے کیا کوئی ایسا ہے جنہوں جنت دے ہر دروازے چو آواز لگ رہی ہوئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا نعم ہاں ابو بکر, ارجو ان تکون منہم ابا بکر. ابو بکر میں کہنا ہوں تو ہی ہے جنہوں جنت دے سارے دروازے چو پکارے. تسی ختم نبوت تے ڈاکہ مارو گے, ہاتھ پاؤ گے تے اسی چپ کر کے بیٹھے رہاں گے. نہیں جی نہیں. تسی فرانس دا سفیر نہیں کڈو گے تے اسی بیٹھے رہاں گے. نہیں جی نہیں. اسی مر جائیں گے. زندگی کنی کوئی اینج بندہ جمدا ہے تے پتہ ہی نہیں لگدا قبر وچ ٹر جاندا ہے. مارو نہیں جانا, ماروں بھی جانا ہے. چنگا نہیں بندہ چاج نال مرے, بندہ سینہ کھول کے مرے. او بھی تے سن نا کہ سرکار تیر نہیں سنان دیں دے, چلو او تے قرون اولا دے لوگ سن نا, انہاں دا جذبہ اینا بلند سی تے اسی بھی تے انہاں دے غلام ہیں.
چلو اونا نہیں کم از کم اونا دی نسبت نال تے اونا دے تعلق نال تانوں اکھاں کڑ تے سکنے ہیں نا اکھاں تساں ویکھتے لئیاں نے نا سواد تے تانوں آ گیا ہونا ہے نا کہ اسی حکومت دی کرسی تے بیٹھ کے بھی حکومت حاصل نہیں کر سکے تے خادم حسین رضوی نے ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی اہل ایمان دے دلاں تے حکومت کر لئی زندہ آباد زندہ آباد ایک منٹ نعرہ میں لوانا نعرہ تکبیر جنہ بندیاں ہاتھ نہیں کڈے ہو بھی ہاتھ کڈو مہربانی کرو جدو سرکار نے اعلان جنگ فرمایا سی تے بچے بھی نال گئے سن تے بزرگ بھی نال گئے سن او 86 سال دے بزرگ عمر بن مادی کرب تشریف لے گئے ایڈے بلند جذبے تے ہاتھ کٹ کے ذرا کم از کم نعرہ تے لا کے دسو نا اسے سرکار دیا چکا نعرہ تکبیر آواز بھی آوے نعرہ تکبیر دیکھو نا خادم حسین رضوی ویل چیئر تے بہ کے اینی ضعیف عمر وچ ویل چیئر تے کمزوریاں کمر وچ درد اس دے باوجود ساڈی آواز اتھے رل ہی نہیں سکتی انہاں دے غلام ہون دی حیثیت نال آواز بلند کر کے سینہ کھول کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تیسری والی اور اونچی آواز آئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت تے ڈاکہ مارو میرے نبی دس گئے فرمائے ان مسلی و مسل الانبیاء من قبلی کا مسلی رجل بنا بیتا سرکار فرماندے نے میری تے میرے تو پہلے نبیاں دی مثال انجے جویں کسے بندے محل بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ محل بنا کے چھڑیا نہیں انہوں پھلا نال سجا کے رکھ دے اِلَّا مَوْدِعُ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ ایک کونے میں جا کے ایک اٹ دی جگہ خالی چھڑ گیا سرکار فرماتے نے فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هل لو وضعت هذه اللبنة لوگ آئے انہاں محل نو ویکھیا او جگہ اس جگہ تے جدو پہنچے تے ویکھ کے کہن لگے بنان والے نے بنایا تے بڑا سوہنا ہے پر ایک اٹ دی جگہ خالی کیوں چھڑ گیا سرکار فرماتے نے فانا اللبنة وانا خاتم النبیین اور نبیاں دے محل دی آخری اٹ میں تے میں خاتم النبیین کوئی کسر رہ گئی سمجھان دی حد نہیں کر دیتی سرکار نے ان جی فرما دیں میں آخری نبی ہوں اخیر کر کے سمجھایا پھر کوئی کسر سرکار نے نہیں چھڑی تو تسی آکھو جے فنشنگ رہ گئی ہے تواڈے منہ تے لتر نہ ماری نہ اسی اتھے ہاتھ پان دیاں گے تے نہ صحابہ آگے ویکھو پترو میرے نبی حضرت ام حبیبہ دے گھر تشریف لے گئے نا حضرت ام حبیبہ کون نے پتہ جے جنہوں پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرو ذرا حضرت ام حبیبہ سرکار دی زوجہ محترمہ نے تے ام المؤمنین نے سارے مومنہ دی ماں نے سرکار تشریف لے گئے حضرت ام حبیبہ دے گھر سرکار نے منظر ویکھیا سامنے حضرت ام حبیبہ بیٹھیاں نے تے آپ دی گود وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے انہاں دا آپس سے رشتہ کی سی حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ دی سکی بہن نے آؤ ایتھے آگے نا قریبیاں چو آل بیت دی بہ سے چاہیے اگے بڑھو بندے نے پتر بڑھو جتھے ہے وہ تھی رہو نہیں تے اگے آنا سانو بھی ہوندہ ہے جناب گود سر سی حضرت ام حبیبہ دی حضرت امیر معاویہ دا سرکار نے ویکھیا نا منظر سرکار نے فرمایا ام حبیبہ تے کنگی کر رہی ہیں سر اپنے ویر دے سیرے
سرکار نے فرمایا اُمّ حبیبہ اپنے ویر نال تینوں بڑا پیار ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا ویر بھی ہے تے تہاڈا کلمہ بھی پڑھے ہے، تہاڈا غلام بھی ہے، تے یقیناً منوں پیار ہے۔ سرکار نے فرمایا اُمّ حبیبہ پھر یاد رکھ امیر معاویہ نال صرف تینوں پیار نہیں، رب نوں بھی پیار ہے، اُہدے رسول نوں بھی پیار ہے۔ جنتی 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 او امام الغیرت شرم تینوں بھی کوئی نہ آئی ہے؟ کاش عقل کر لیندا کہندے میرا خادم حسین رضوی نال تعلق نہیں۔ عجیب گل ہے پہ جدے جنازے چ پورا پاکستان آیا تے تیرا اس پورے پاکستان دے نال تعلق نہیں، پھر تیرا تعلق ہے کیڑے بندے دے نال؟ اے تے دسنا۔ میں شرما مارو اندر وڑی تو آکھیا میتھوں ڈری، مسلک دا حیا کر کے بندہ بولے نا تے پھر بندہ چوکھے ہی سر تے چڑھ، مسلک دا دفاع کرے خادم حسین رضوی، اسلام دا دفاع کرے خادم حسین رضوی، تے پھر تو خادم حسین رضوی دے دفاع دے جھنڈے دے تھلے کھلو کے انہوں بھونکے، پھر شرم تے آنی چاہی دی ہے نا۔ کم از کم بندہ جدا کھاندہ ہوئے نا وہ دا بھی حیا رکھدا ہے۔ خادم حسین رضوی تے تہاڈیاں عزتاں بچا کے گئے، پوری امت دی عزت بچا کے گئے، تانوں وہ دا حیا بھی نہیں۔ کاش عقل کر لیندے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اے اصل ایتھے فٹ ہوندا ہے، عقل ایتھے ماری جاندی ہے۔ عقل ہوندی نا تے پھر جناب ہوری اس ٹائم پہلا اگے آ کے نکل دیتے، آندے میں اگے کھلوتا خادم رضوی تو میرے پیچھے آ کے کھلو، تے خادم رضوی نہ کھلوندا تے پھر سید دا اے جڑا ہوندا ہے نا گریبان شریف اینو آ کے تو پھڑدا تے پھر آکھدا ہاں بھئی ہن خادم حسین رضوی نہیں کھلوتا۔ خادم حسین رضوی فرنٹ لائن تے گیا ہی تاں کوئی اتھے جان نوں تیار ہی نہیں سی، کیونکہ اتھے میدان ہی ہو رہے، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہور ہوندے، جناب ٹکڑے منگ تے شور پہ پین والے غرقال مکال ہور ہوندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہور ہوندے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلو بابا قوم نو حدیث یاد کرا گیا، کم از کم دہرائی تے کرو نا، من سبا نبی جان، جنہوں نہیں یاد ہو بھی کر لو، فقتلوہ من سبا نبی جان، سارے بولو من سبا نبی جان، من سبا نبی جان، من سبا نبی جان، من سبا نبی جان، من سبا نبی جان۔ جیڑا نبی دی گستاخی کرے انہوں قتل کر دیو، وڈ کے رکھ دیو، ملعونین اینما سکفو اخذو وقتلو تقتیلا۔ قرآن کے اندر اعلانتی جتھے لبڑ پھڑ لو وقتلو تقتیلا، لمحہ پاؤ تے وڈ دیو۔ دوجی رائی کو لے من سبا نبی جن فقتلوہ، جیڑا نبی دی گستاخی کرے انہوں قتل کر دیو، ومن سب اصحاب النبی جی فجلدوہ، تے جڑا نبی دے صحابی دی توہین کرے انہوں لمحہ پا کے لتر مارو۔ قرآن سرکار دی حدیث کہندی لتر ترجمہ کیوں کیتا؟ کیونکہ فجلدوہ دا مطلب ہے انہوں کوڑے مارو، کوڑے تے ہوندے سن اس وقت، تے ہون تے پولیس کو اینا لمحہ چھتر ہوندہ ہے، تے کوڑیاں دی جگہ تے ہون اوہی لگنے نے نا جڑا صحابہ نو پھونکے گا۔ سرکار فرمانے میں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈرنا، لا تتخذہم غرضا بعدی، میرے بعد انہاں نو تان و تشنیع دا نشانہ نہ بنانا، تے تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو حضرت؟ اور شمشیر اعلیٰ حضرت شرم کرنی چاہیے دی سی۔ ساری زندگی اس بندے دے سید ہو کے حیا نہ آئی، ساری زندگی نعرے لگ دے رہے سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا شہنشاہ، تے ٹور کیڑے پاسے پہ؟ سید ہو کے تے کم از کم حیا کرے نا۔ چلو انہوں نہ صحیح،
ایک اور نو آکھ لینے کہ سید ہو تو سیدوں والا کام کرو، جناب کتے کی کہہ کو نہ چاٹو، انسان کے بچے بنو۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ابھی آپ کو جناب وجود میں لانے کا قدرت نے ارادہ بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت صحابہ مصطفیٰ کریم کے آگے اپنا سینہ کر کے کھڑے تھے۔ حضرت انہوں نے بھونک دے ہو تسی، شرم حیا اس سے کام لینا چاہیے۔ جو منکرین حدیث، منکرین ختم نبوت، منکرین ناموس رسالت نو جواب نہ دے سکے، وہ آ کے صحابہ نو ہی بونکن لگ پہ، نہ اتھے جواب دینے دے قابل۔ بابا جی نے چنگا کھڑکا کے فرمایا سی، وہ دھر دھر کتے ہو مالکہ نو پہ گئے ہو۔ خدا دی قسم تاریخ ہے ایسا جملہ نہیں لگتا، اور دھر دھر کتے ہو مالکہ نو پہ گئے ہو۔ پھر کہنے نے مسجد میں بیٹھ کے یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آکھیا مرزا قادیانی جو بکواس کر گیا وہ بھول گئے، انہوں نہیں آکھ دے بھی پاکستان او دے منن والے وڑے نے تے انہاں نو آکھے چبلو جئی ہو دفع ہو، تہاڈا قادیانی اے مسلماناں نو کی کچھ بکواس کر کے گیا ہے، پہلا ایدا جواب دیو۔ انہاں نو ڈکن دی بجائے سانو آندے نے ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہو۔ شرم تو انہوں آنی چاہیے، شرم تجھ کو مگر آتی نہیں، شرم تو بھی آ رہی، حیا تو بھی آ رہی، ہر شے تو ہی آ رہی۔ ایک تے حیا ہوندا ہے نا لباس دا حیا، نہ انہاں کول او حیا ہے نہ انہاں کول دل دا حیا ہے۔ دل ز عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ دل تے اس ویلے طاقتور ہوئے نا اس ویلے حیا والا ہوئے۔ اقبال کہتا ہے جس ویلے دل وچ عشق رسول آوے۔ اقبال آندا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ اقبال کہتا ہے منو سرکار دی شریعت دا حیا ہے، اس واسطے چوپا میری پنڈلیاں سرکار دی شریعت دی بیڑی ہے، میرے پیریں سرکار دی شریعت دی بیڑی ہے تاں رکیاں۔ اقبال جے سارا کچھ نہ ہوندا تے پھر کی ہوندا؟ اقبال کہندا ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہندا ہے اے سیدہ زہرا اگر اے سارا کچھ نہ ہوندا تے نبی دی بیٹی اے تہاڈا غلام خانہ کعبہ دے گرد طواف کرن دی بجائے آ کے تہاڈی قبر دے گرد طواف، سجدہ ہا پر خاک او پاشید میں، کعبے نو سجدہ کرن دی بجائے اے سیدہ تیرے در تے آ کے سجدہ کرنا، لیکن رکیا تاں کہ تیرے باپ نے تہاڈے باپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں ہوتا، ورنہ جیڑی سرکار سانو نسبت تہاڈی دے گئے نے نا، اگر پابندیاں نہ ہوندیاں تے پھر اسی قوم نو دستے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا پیغام کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اے اتھے پہ گئے نے صحابہ نو سرکار نو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے سرکار معراج تے جا رہے سن نا تے عرش بھی پریشان ہو گیا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، آسمان بھی پریشان، سوچا اچ پہ گیا، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے۔ سرکار نو جدو ویکھیا نا سرکار اتے تو جا رہے نے تے ہر شے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کرن لگ پئی یا رسول اللہ کدھر ٹھہرو گے؟ میرے رب نے فرمایا کدھرے نہیں ٹھہرن گے، اے رب دے ہاں ہی آ کے ٹھہرن گے۔ تے جدو گئے فکان قاب قوسین او ادنا، اینا قریب ہوئے رب فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے منو ایڈا سونا ویکھیا نہ اکھ جھپکی نہ کمزور۔ اے بڑی حیران کن گل ہے۔
بیان رب کر رہے ہیں تے ویک سرکار رہے ہیں. حالانکہ تسی ہن ٹر جاؤ مری اندر تے تسی جا کے پہاڑاں نو ویکھو گے, تسی جا کے جھیلاں نو ویکھو گے, پودے ویکھو گے تے تسی کی آکھو گے؟ تسی آکھو گے نا وہ بڑے سونے پہاڑ سن, بڑیاں سونیاں جھیلاں سن, بڑے سونے درخت سن. کدی انج ہویا ہے کہ درختاں آکھیا ہوئے کہ او جڑا منو ویکھن آیا سی او دا ویکھن دا انداز بڑا کمال دا سی. انج نہیں ہوندا. پہاڑ نہیں آکھدے او جڑا ویکھن آیا سی, درخت نہیں آکھدے او جڑا ویکھن آیا سی او دا ویکھن دا انداز بڑا سونا سی. پر اے پہلا موقع سی جتھے ناظر منظر دی تعریف نہیں سی کر رہا بلکہ منظر ناظر دی تعریف کر رہا سی. رب فرما رہا سی محبوب کڈا سونا ویکھ رہے ہو, انداز کڈا حسین ہے. رب فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى, محبوب ایڈا سونا تے آج تک کسے ویکھے ہی نہیں ہو. خوبصورتی یہ کلام دیکھیں کیڑے رولے اچ پے نے. اعلیٰ حضرت فرمانے نے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. رب نو سجدہ کرنا ہے نا. اعلیٰ حضرت فرمانے نے میں روضہ رسول دے سامنے پہنچیا نا تے میرا دل بے چین ہو گیا. جویں ہی روضہ رسول تے نظر پئی فرمان لگے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے اے ہوتے امتحان ہے کہ سرکار دا روزہ سامنے ہوئے تے سجدہ کیتےوں بغیر دل نہ لگدا ہوئے, پھر بھی ذہن چاہ جائے کہ سرکار نے فرمایا سی سجدہ نہیں کرنا. اعلیٰ حضرت فرماندے نے اصل محبت تے اے ہوئے نا کہ سرکار نو ویکھ کے سجدہ نہیں کرنا بلکہ سرکار دے حکم دی تعمیل کرنی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اعلیٰ حضرت فرمانے نے خوف نہ رکھ رضا ذرا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. حضرت شرک ہو گیا. عبد فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے فرمانے نے میں عبد مصطفیٰ ماں جدا دل آتا ہے آئے گل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اعلیٰ حضرت فرمانے جڑا میرا قلم ہے عام قلم نہیں ہے, خنجر ہے. تے خنجر بھی تیز دھار ہے, تیز چلدا بھی ہے تے خون پیندا بھی ہے. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. دشمنان دین, دشمنان ختم نبوت, دشمنان ناموس رسالت, دشمنان اہل بیت, دشمنان صحابہ, سارے ہم کہہ دیو انسان کے بچے بڑھ جاؤ نہیں کہ احمد رضا دا خنجر بڑھ کے رہے. حضرت بھول گئے ہو. اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت, تو آنا نا میرے اعلیٰ حضرت شمشیر اعلیٰ حضرت, میرے اعلیٰ حضرت نے, میرے اعلیٰ حضرت نے کئی رسالے حضرت امیر معاویہ دے نام تو آپ دی شان چ لکھے. ایک رسالہ لکھ دے نے الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ, رسالے دا نام ہے. ایک لکھ دے نے ذہاب الاحواء الواہیہ فی باب الامیر معاویہ. ایک رسالہ لکھ دے نے عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام. ہون آکھ اپنے آپ نو شمشیر اعلیٰ حضرت تے اعتراض کر اوتھے. میرے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب لکھی, نام پتہ کی رکھیا؟ شان امیر معاویہ کتاب لکھی, نام رکھیا تطہیر الجنان واللسان ان الخطور التفوہ بسلب معاویہ تبن ابی سفیان. کہندے نے معاویہ بن ابی سفیان دے متعلق جڑیاں غلاظتاں, جڑیاں گندگیاں زباناں تے دلاں تے پہ گئیاں نے, اے کتاب انہاں نو پاک کرنا. کتاب دا نام ہی ہے رکھیا. پھر آ کے تو بھونکے حضرت امیر معاویہ تے صحابہ تے اعتراض کرے, تانو تشنیع کرے کہ اپنے آپ نو مسلک اعلیٰ حضرت دا پرچارک آکھے. غیرت ہونی چاہیے. یا بندہ نہ لوے
یا بندہ کم حلالیاں ادا کرے نہ بھی لینا تو پھر کم بھی 2 نمبریاں والے کرنے. بابا جی فرماندے سن کہ جن نے ہون 2 نمبری کیتی اسی تن کے رکھ دیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں ادھر گمان بھی نہیں نقص دا کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے 2 جہاں تمہارے لیے. اور خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنے. آدھا حضرت فرمانے نے میدان محشر سارے نبیاں کو پھیرا لگے گا مخلوق خدا دا, ہر نبی کو جان گے. آدھا حضرت فرمانے نے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے آسان جہاں شعر سمجھ آ جائے گا. 4 نبیاں دا نام لے کے فرمان لگے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی ہے بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے پہلے ہی اتھے آ جاندے اے بے خبری سی جڑے سرکار دی ذات تک آن لئی سارے نبیوں دا چکر لگانا پیا. عشق و محبت, عشق و محبت ذرا جوش نہ جڑا اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت دا پرچارک آکھدا ہے صرف وہ نعرہ لاوے. عشق و محبت, 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 عشق و محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آخری نعرہ اختتامی نعرہ ذرا جوش نہ لاؤ. نعرہ تکبیر, اور جوش نہ, نعرہ تکبیر. اختتامی آنکھ دیتا ہے دا مطلب واقعی اختتامی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سب نبی جن, من سب نبی جن. پاک فوج دی تائید لئی آخری نعرہ لاؤ الجہاد, الجہاد. اسی پاک فوج دی پشت دے پیچھے کھڑے ہیں نا تو سارے ہاتھ چوک کے جڑا پاک فوج نال محبت کر دیا ہاتھ چوک کے نعرہ لاؤ الجہاد, الجہاد. جڑا محبت کرتا ہے پاک فوج نال او نعرہ لاؤ کہ جڑا ڈردا ہے وہ 1-2 منٹ اٹھ کے باہر ٹر جاؤ. سارے ہاتھ چوک کے نعرہ لاؤ الجہاد, الجہاد. ہجے بھی ڈر رہے ہو تو ایک بندہ ڈردا ہوئے تو سارے انہوں ڈرپوک کر دیندے. مہربانی کرو سارے ہاتھ چکو, جدے کو نہیں چکن ہوندے ڈر لگ رہا ہے وہ تھوڑی دیر لئی باہر ٹر جاؤ. الجہاد, الجہاد. لنگر ٹائم اندر آ جانا, مہربانی کرو سارے لاؤ الجہاد, 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 الجہاد.